بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ فلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ جہاں کہیں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، تمام ہمارے دیکھنے والے، سننے والے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ہماری اس پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے ہوتی ہے، اور یقیناً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی ملاقات ارض وطن پاکستان کے عالم اسلام کے ممتاز و محترم شخصیات سے کروائی جائے، اور وہ اپنے اپنے انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کے جو پیغامات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو ہم لوگوں کی ہر مقام پہ رہنمائی کرتا ہے، مختلف موضوعات کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب ہے۔ ماہ رجب کی یہ پرنور ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کی ہیں، جیسے اس ماہ مبارک میں بہت سے ایسے خاص ایام ہیں جو مقدس ہستیوں سے منسوب ہیں، اسی طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں 13 رجب حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کا یوم ولادت ہے۔ تمام عالم اسلام کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور آل محمد کے غلاموں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ولادت مولا کائنات کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اس مقدس پاک کے صدقے، نام کے صدقے، ہستی کے صدقے، مالک دو جہاں تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا خاص رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، نوجوان ہیں، ممتاز و محترم، اپنے انداز میں ماشاءاللہ آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ پہلے بھی آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ پروگرام راہ فلاح میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا، اور آج کے پروگرام اسپیشلی ولادت مولا کائنات کے حوالے سے جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کو دعوت دی گئی، آپ تشریف لائے۔ حضرت علامہ عاکف عمار حسن صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ۔ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے جی، بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں راہ فلاح میں، اور ماہ رجب کی یہ مبارک ساعتیں ہیں، اللہ کریم نے ہمیں یہ گھڑیاں، یہ لمحات عطا کی ہیں، اور رجب پھر شعبان المعظم اور پھر رمضان کریم، جس کی عشاقان مصطفیٰ کو بہت اس کا انتظار رہتا ہے، اور یہ تمام حرمت والے مہینے جو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، آقا کریم کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آل محمد کی محبت اور مودت کو سمجھنے کے لیے، دلوں میں اتارنے کے لیے، آقا کریم کے اصحاب سے محبت کرنے کا پیغام ہمیں یقیناً ان مقدس ہستیوں کے دنوں سے، ان ایام سے حاصل ہوتا ہے اور ملتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کریم نے ہمیں یہ گھڑیاں، یہ لمحات عطا کی ہیں۔ آج کے پروگرام میں علامہ صاحب ہم بالخصوص ولادت مولا کائنات کے حوالے سے اور فضائل آقا مولا حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ، اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ میں چاہوں گا آپ اپنی گفتگو کا آغاز اپنے ابتدائی جملوں سے فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی ایک مرتبہ آپ نے پھر دعوت دی آپ کے پروگرام راہ فلاح کا، اور پوری ٹیم کا۔ اللہ پاک کوہ نور کی اس پوری جماعت کو، پوری ٹیم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انتخاب، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک تو دیکھنے والے، سننے والے سب کو ولادت حضرت علی المرتضیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ میں گفتگو کے ابتدائی حصے کے اندر اسلام سے قبل کی بات بھی کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد کی ہم چیزیں تذکرہ کریں گے۔ علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو آپ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک آپ کو نبی آخر الزماں تاجدار کائنات اٹھاتے نہیں ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر، اپنے گود کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے ہاتھوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا، تب آپ نے آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھولنے کے بعد اس بچے نے سب سے پہلے جس ہستی کا نظارہ کیا، جس روشن چہرے کو، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، وہ رخ مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ پھر یہ فیض، یہ نسبت کا سلسلہ یوں آگے چلا
کہ تاجدار کائنات نے جب اسلام کی دعوت دی، بلکہ دعوت بھی نہیں دینی چاہیے، جیسے آپ کو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ تشریف لائے غار حرا سے، تو سب سے پہلے جس ہستی نے آپ کے اوپر اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت ہے۔ اور سب سے پہلے تاجدار کائنات کے پیچھے جس نے نماز پڑھی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ آپ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ آپ کا تذکرہ کرنا بھی کسی فضیلت سے کم نہیں ہے، کسی اجر سے کم نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میں اپنے سامعین سننے والوں کی گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سارے صحابہ کو ہم مانتے ہیں، ان کے فضائل کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، الفت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے جو علی کو شان عطا کی ہے وہ اور صحابہ کے حصہ کے اندر نہیں آئی، کیونکہ علی کا ذکر کرنا بھی یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ عبادت ہے۔ اب آئیں اسلام کے بعد علی کو کیا شان عطا ہوئی، علی کو کیا مرتبہ عطا ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے لکھا، آپ نقل کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کم و بیش 300 آیات کے اندر حضرت علی کا ذکر ملتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فرمایا اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کسی اور صحابی کو، بندہ بشر کو حاصل نہیں ہے انبیاء رسولوں کے بعد۔ اور اب ان آیات کو اگر ہم دیکھا تو اس کے اندر ان کے اندر مشہور و معروف آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ نبی آخر الزمان آپ نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، امت مصطفیٰ، اپنی امت کو مخاطب کیا، صحابہ کو مخاطب کیا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کچھ بس ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کر لو، مودت کر لو، الا القربى۔ صحابہ نے سوال کر دیا کہ آقا آپ کی یہ اہل قربہ سے مراد کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا میری قربہ سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ تو تاجدار کائنات نے اس اہل قربہ کے اندر علی المرتضیٰ کو شامل کر دیا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر صحابہ نے پوچھا آقا یہ کن کی شان کا اظہار ہے جن کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کر دی کہ ویطہرکم تطہیرا کی چادر عطا کر دی۔ اب اس آیت کے اوپر ابو بکر بھائی غور کیا جائے نا تو اللہ پاک نے اپنی تطہیر کا حصہ عطا کیا، اپنی پاکی کا حصہ عطا کیا۔ اللہ پاک تو پاک ہے، وہ تو تمام شانیں اس کی وراء الورا ہیں، لیکن امت کو، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ جو پاک ہے اس نے اپنی پاکی میں سے یہ مصطفیٰ کے گھر والوں کو بھی حصہ عطا کر دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی چادر میں سے، اس سایہ رحمت میں سے، کرم میں سے اس آل مصطفیٰ کو حصہ عطا کر دیا۔ صحابہ پھر پریشان، پھر در مصطفیٰ پہ حاضر کہ آقا اب اس آیت سے مراد اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو جب یہ آیت اتری تو تاجدار کائنات میرے گھر کے اندر تشریف لائے، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کملی اوڑھ رکھی ہے، حضرت فاطمہ آتی ہیں، ان کو کملی کے اندر داخل فرما لیتے ہیں، حسن و حسین آتے ہیں، کملی کے اندر داخل فرما لیتے ہیں، علی المرتضیٰ آتے ہیں، ان کو اپنی کملی اور بکل کے اندر لے کر کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ مولا جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو تطہیر میں سے حصہ عطا کرنا ہے، پاکیزگی میں سے حصہ عطا کرنا ہے، ان کو پاک صاف کرنا ہے، تو مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو تطہیر عطا کر دے، ان کو پاکیزگی عطا کر دے، ان کو صاف ستھرا کر دے، میل کچیل ان سے دور کر دے۔ تو مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو آپ کو اپنے ساتھ رکھا، وہ آیت تطہیر ہو تب بھی، وہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ والی آیت ہو تب بھی علی المرتضیٰ کو ساتھ رکھا۔ اسی طرح قرآن کے اندر بے شمار مقامات ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ 300 سے زائد آیات ہیں۔ تو پھر علی المرتضیٰ نے بھی کسی میدان پر تاجدار کائنات کو اکیلے نہیں چھوڑا، اگر انہوں نے اتنی محبت کا اظہار فرمایا
تو ادھر علی المرتضیٰ بھی پھر شیر خدا کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں. کیا بات. یہ ٹائٹل بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. حیدر کرار کے لقب سے جانے جاتے ہیں. ارے جان مصطفیٰ کے لقب سے جانے جاتے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. وہ جو مباہلے کے لیے عیسائی آئے نجران کے، تو جب وہ کسی بات پہ نہیں آ رہے تھے تو اللہ پاک کے اذن سے تاجدار کائنات نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم خود آؤ، یعنی بنفس نفیس اپنی جان کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں. تو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، بچوں کے اندر تاجدار کائنات نے حسن و حسین کو شامل کر دیا. خواتین کے اندر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو شامل کر دیا، اور اپنی جان اور جان والوں کے اندر علی المرتضیٰ کو شامل کر دیا، اور کہا کہ میری اور علی کی پہچان ایک ہی جان سے ہوگی. اور پھر کیسا موضوع ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے. کیونکہ اب آقا علیہ السلام بھی تو جانتے تھے نا، ادھر کہا النظر وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. بالکل. میں صاحب یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے علماء سے سنا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ جو اس قدر محبت کا انداز رہا، یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، آقا کریم کے فرمان ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس میں حکمت کیا تھی کریم آقا کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی ایک شان کو بلند کرنا چاہتے تھے، یعنی زمانے کو بتانا چاہتے تھے. بلند تو بے شک کریم آقا کے صدقے میں مالک کائنات نے جو کر دیا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور کی آل کون کون ہے. لیکن یہ جو خاص ہم سنتے آ رہے ہیں، اس کی میں چاہوں گا آپ اپنے انداز میں ذرا وضاحت فرمائیں. بہت خوبصورت آپ نے کویسچن بھی کیا اور اہم سوال کی طرف اشارہ بھی کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کریم آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کا نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے. اللہ اکبر. فرمایا میرے نسب یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو اس نسب مصطفیٰ کو، نسب کو آگے چلانے کے لیے اللہ پاک نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں. اس ایک خاص شان کی وجہ سے سلطانی بھائی اگر سارے گوشوں کو چھوڑ بھی دیا جائے نا، باقی فضائل کو چھوڑ بھی دیا جائے، اکیلی ایک فضیلت یہ لی جائے کہ تاجدار کائنات نے اپنی دختر کو فاطمۃ الزہرا کو آپ کے نکاح کے اندر دے دیا، تو یہ سارے فضیلتوں کے اوپر یہ فضیلت ہمیں حاوی اور باری نظر آتی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کا نسب آگے چلنا ہے، خاندان مصطفیٰ آگے چلنا ہے، کیونکہ قیامت تک سارے نسب، سارے خاندان ختم ہو جائیں گے سوائے مصطفیٰ کے خاندان کو. یہی وجہ ہے نا کہ آج علی اور فاطمہ کا جو خون ہے وہ سلسلہ نسب آگے چلتا ہے. ہمارے سامنے آج بھی سادات کی صورت میں لوگ آتے ہیں تو ہم نسبت مصطفیٰ کا وہ لحاظ رکھتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، تو دراصل ہم ان کو نہیں چوم رہے ہوتے، کیونکہ ہر کسی کا تو نہیں ہم چوم رہے. تو یہ ہم نسبت مصطفیٰ کا اظہار کر رہے ہیں، اس غلامی مصطفیٰ کا اظہار کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ. ہاں، صورت مصطفیٰ، کیونکہ وہ علی اور فاطمہ سے آگے چلا. اور پھر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ نے سوال کیا نا کہ اتنا مقام کیوں ملا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ہر کسی کی جو اصل ہے کو اس کی اصل الگ الگ درخت سے ہے، اور فرمایا میری اور علی کی جو نسبت ہے وہ ایک ہی درخت کے ساتھ ہے. تو اس لیے تاجدار کائنات نے اپنے اور علی کو اس طرح جوڑا کہ قیامت تک ان کو جدا نہیں ہونے دیا. اور روز معاشر بھی، حشر کے میدان علی اس شان کے ساتھ آئیں گے، اس مقام کے ساتھ آئیں گے. اور جو آپ نے ایک حدیث شریف کا ایک حصہ پڑھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا علی مولا اس کا میں مولا. اب یہ سننے والے اپنے ناظرین کے لیے آقا علیہ السلام کے سارے فرامین ہمارے لیے ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، سارے حق ہیں بے شک. لیکن یہ جو فرمان ہے نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اب آقا علیہ السلام آخری خطبہ حجۃ الوداع سے مکہ سے واپسی مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہوئے. اب ادھر خطبہ سن رہے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ، اب وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں.
اب یہ جو ایک روایت ہے نا، اس کو اتنے تواتر اور کثرت کے ساتھ صحابہ نے روایت کیا ہے کہ بہت کم احادیث کے مجموعہ کے اندر ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ جن کو اتنے تواتر کے ساتھ صحابہ نے اور ائمہ نے روایت کیا ہو. اور آپ پوری روایت سنیں گے اور میرے ناظرین سنیں گے، یقین کریں ان کے دل باغ باغ ہو جائیں گے. ہم حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار دیکھیں سلطانی صاحب، اور سننے والے لطف اٹھائیں اس بات سے کہ آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑا اور فضا کے اندر بلند کیا اور کہا کہ جان لو جس کا میں مولا ہوں. اس سے پہلے یہ کہا کہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ سے یہ عہد لیا کہ بتاؤ میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں ہوں. قریب تر نہیں. صحابہ نے کہا آقا آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں، سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہے. یہ عہد لینے کے بعد پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور فضا کے اندر بلند کیا. کہا کہ اب جب میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب ہوں، قریب تر ہوں، تو اب اگلی بات یہ ہے کہ جو مجھے قریب تر جانے وہ علی کو بھی قریب تر جانے. سبحان اللہ. جو مجھے مددگار جانے وہ علی کو بھی مددگار جانے. جو مجھے دوست مانے وہ علی کو بھی دوست مانے. یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اگلی حدیث شریف، مکمل حدیث شریف آج اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں جب صحابہ نے وعدہ کر لیا، ہاتھ اٹھا دیے. یہاں سے ہم نعرے حیدری پہ ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ اٹھانا بھی صحابہ کی سنت ٹھہر گیا. تو جب ہاتھ نیچے ہو گئے اس کے بعد تاجدار کائنات نے پھر کہا، اب اس کے بعد دعا کروائی. اب دعا کے الفاظ ہیں، اب نبی کی دعا ہمیشہ مقبول ہوتی ہے، سبحان اللہ، کبھی رد نہیں ہو سکتی. تو اسی وقت تاجدار کائنات نے ان الفاظ کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہم من والی، کہ مولا میں اب جو علی کو مولا مانتا ہے اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے تو بھی اس کو مولا مان، تو بھی اس کا مددگار بن جا، تو اس کا جو ہے دوست بن جا، اس کی مدد کرنے والا بن جا. وانصر من نصرہ، جو علی کو نصرت فراہم کرے، جو اس کو مدد فراہم کرے مولا تو اس کی مدد کر، اس کی مدد. اور اس حدیث کے اندر فرمایا جو علی سے بغض رکھے، علی کو دشمن جانے، مولا تو بھی اس کو دشمن بنا لے. تو اس ایک حدیث کے اندر تاجدار کائنات نے ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا. علی کی محبت کو بھی اکٹھا کر دیا، ضروری کر دیا، علی کی نصرت کو بھی اکٹھا کر دیا، اور علی کی دشمنی کو بھی امت کے سامنے ہمارے سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ علی سے دشمنی کرنے والے بھاگ نہیں سکیں گے. فرمایا ان کو خدا کی دشمنی جو ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے گی. اللہ. اور علی سے ساتھ محبت کرو گے، علی کو اپنے جان اور دل سے قریب جانو گے تو اللہ پاک بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے اور ہمیں غیرت ایمانی عطا کرتی ہے کہ علی کی محبت کو ادنا نہ سمجھو، عام لوگوں کی طرح علی کی محبت کو نہ جانو. اس لیے تو ہم آج یوم علی منا رہے ہیں، علی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. الحمدللہ خوبصورت انداز میں گفتگو علامہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور ولادت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہے. ایک بریک یہاں پہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، راہ فلاح، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ فلاح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. ہمارے آج کے پروگرام میں علماء ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، اور 13 رجب ولادت حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ پر ہماری گفتگو ہے. بریک پر جانے سے پہلے حضرت علامہ عاکف عمار صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور ابھی ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے ممتاز و محترم نوجوان خوبصورت مذہبی اسکالر. اپنے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام راہ فلاح میں آپ تشریف لائے حضرت علامہ محمد انعام مصطفی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ سلطانی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس انتہائی اہم پروگرام میں
بندہ ناچیز کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے، اور یقیناً ابھی علامہ صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اور اپنے ابتدائی جملوں میں آپ نے فضائل مولا کائنات شیر خدا اپنے انداز میں ماشاءاللہ پیش کیے، اور ہمارے لیے برکات سمیٹنے کا موقع ہے کہ ہم آل محمد کے غلاموں کا، اور یہ اسی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر جو ذکر کرتے ہیں اور جو ذکر سنتے ہیں، یہ دن یہ ایام پروردگار عالم نے ہمیں جو عطا کیے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی محترم انعام مصطفی صاحب اپنی گفتگو کا آغاز ابتدائی جملوں میں کیجیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ سر بہت شکریہ، بارے دیگر میں قرآن مجید کی ایک آیت قرآنی سے اللہ ایک بڑا خاص نقطہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات قرآنی ہیں ان میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے ولی ہیں ان کی تلاش کے لیے نکلے۔ ٹھیک، اب واقعہ طویل ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو نقطہ اس میں سے اخذ کرنا چاہتا ہوں جی، اور ناظرین تک آپ کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس آیت قرآنی کے ذریعے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ کیا سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ اب جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندے، اللہ رب العزت کے دوست ولی ہیں، ان کی ایک علامت بیان کی کہ علامت یہ ہے، فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ ایسے بندے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت، یعنی جدھر وہ چلتے ہیں ہماری مدد ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور دوسری علامت یہ ہے کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہے۔ محترم سلطانی صاحب، اب اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف ان علامات والے کہ جن کے ساتھ ہماری مدد چلتی تھی، یا وہ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا تھا وہ صرف ایک خضر علیہ السلام ہی تھے، بلکہ فرمایا وہ ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندے تھے، یعنی ایسی خصوصیات کے حامل اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اب جب زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ رب العزت نے ان کو اس زمانے میں اس خاص نشانی والی ہستی جو عطا کی انہیں خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم پچھلے انبیاء کرام کی زندگیوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ہر نبی اور رسول کی زندگی میں ان دو خوبیوں کو رکھنے والے اور ان دو خوبیوں کی حامل شخصیات موجود ہیں۔ اب جب پچھلے انبیاء اور رسول کی امتوں میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن کو اللہ رب العزت نے مدد بھی دی تھی، اپنی رحمت بھی دی تھی اور علم لدنی بھی دیا تھا، تو یقینی طور پر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی امت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ اس سطح کی کوئی ہستی موجود ہی نہ ہوتی۔ تو جب ہم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار کے مقدس نفوس کو دیکھتے ہیں تو معزز ناظرین اور محترم سلطانی صاحب، ایک ہستی ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جس ہستی کے ساتھ جدھر جاتے اللہ کی رحمت اور مدد بھی ساتھ چلتی اور علم لدنی بھی اللہ رب العزت نے اس خاص ہستی کو عطا کیا، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی جو 13 رجب المرجب کو صحن کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی، جن کا استقبال کیا گیا، جن کو لعاب دہن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جن کو اپنا بھائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور جن کے ذکر کو عبادت کہا، جن کے تکنے کو عبادت کہا، جن کی دل کی نرمی کو تاجدار کائنات نے خود بیان فرمایا، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مقام وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اس مقام و مرتبہ پر پہنچنے والی ہستی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر
میں 1 منٹ اور لے کر اس بات کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے اتنی بڑی کر دی کہ مدد بھی ساتھ چلتی تھی اور علم لدنی بھی تھا، تو مدد تو پھر اس دن سامنے آ گئی کہ وہ خیبر کا دروازہ جس کو کھولنے کے لیے 40 افراد چاہیے ہوتے تھے، اللہ کی مدد یوں ساتھ چلی کہ ہاتھ بایاں تھا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا، اور مدد اس میں خدا کی شامل تھی، تو آپ نے تنہا اس کو اکھاڑ کے پھینک ڈالا۔ پھر وہ مبارک ہستی کہ جن کے علم لدنی کی علامت یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف فرمایا تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب یہ وہ علم تھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم و حکمت کے 10 حصے پوری کائنات میں اتارے گئے، جن میں سے 9 حصے مولا علی المرتضیٰ کو عطا ہوئے اور 1 حصہ علم و حکمت کا ساری کائنات میں تقسیم کیا گیا۔ یہ وہ علم تھا جو علم لدنی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ پچھلی امتوں کے لیے علم لدنی کی حامل ہستی اور حکمت کی حامل ہستی اور مدد کی حامل ہستی اور رحمت کی حامل ہستی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تاجدار کائنات کی امت میں علم کا منبع، علم لدنی کا منبع، وہ ہستی جس کے ساتھ مدد چلتی تھی، وہ ہستی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں انہی کا ایک فرمان سنا کر اپنی اس ابتدائی گفتگو کو ختم کروں گا کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بیان کب فرمایا؟ تب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک چسا کر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو علم کا فیض ٹرانسفر کیا، اور ایسے ٹرانسفر کیا کہ قربان جاؤں اس مقام پر پہنچے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آپ مسیحیین میں بٹھا دیں تو میں ان کے دین اور مذہب کے مطابق گھنٹوں مسند پر بیٹھ کر عیسائیت کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہودیوں کے اندر بٹھا دیں تو میں ان کے دین اور مذہب کے مطابق ان کے ہر سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اور اگر اسلام میں فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں گے، بسم اللہ کی تفسیر پھر بھی مکمل نہیں ہونے پائے گی۔ تو اس قدر علم لدنی اور رحمت اور مدد جن کے ساتھ چلتی تھی، اس ذات کو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت اور مختصر وقت میں آپ نے اپنے ابتدائی جملوں کا آغاز کیا اور حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ سے محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے علم لدنی کے حوالے سے ایک بالکل مختصر سی جھلک ابھی آپ نے پیش کی، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، میں چاہوں گا محترم انعام مصطفی صاحب قبلہ کچھ تھوڑا سا اسی انداز میں، چونکہ ساتھ ساتھ ابھی ہمارے آپ کے آنے سے قبل علامہ عاکف عمار صاحب بھی اپنے انداز میں فضائل مولا کائنات پیش کر رہے تھے۔ وقت کی ضرورت ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کا محبت اور عقیدت کا اظہار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو ہوا کرتا تھا، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ علی المرتضیٰ کی شان کیا ہے، علی کس کو کہتے ہیں اور علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ صحابہ کے ساتھ جو محبت اور عقیدت کا اظہار آپ کا رہا، اس میں سے اگر کوئی ایک جھلک آپ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ریلیونٹ سوال۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ معاشرے کی نیڈ تھی جس کو آپ نے سمجھتے ہوئے اس سوال کا آغاز کیا۔ میں اس ضمن میں یہاں بڑا خوبصورت ایک میسج کے طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کے ترانے اور محبت کی انداز تو بے پناہ ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ حدیث مبارکہ جس پر سب کا اتفاق ہے اور جو بخاری مسلم میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے اور کل کتب حدیث میں، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما کے واپس پلٹے اور مقام آیا غدیر خم کا، اور اس مقام پر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ممبر لگایا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام سامنے موجود تھے۔ حدیث پاک بڑی معروف ہے، مگر اس
میں سے میں ایک نکتہ نئے انداز میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سر وہ بات ہی بڑی سادہ سی کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ مبارک آپ نے پکڑا اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ تمام مومنین کا میں مولا ہوں اور جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب یہاں پر محبت اور عقیدت کی بات جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا، اور وہ یہ فرمایا کہ جب یہ اعلان فرما دیا تو اعلان فرمانے کے بعد جب بھی بھائی کو کوئی نعمت ملے تو اس کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو سب سے پہلے پہنچ رہا ہو، تو بات بڑی سادہ سی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا آپس میں کنیکشن، محبت اور ربط کیا تھا. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا کہ جب یہ اعلان ولایت ہو گیا تو سب سے پہلے جو مبارکباد دینے کے لیے پہنچا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اب یہاں یہ تو ایک واقعہ ہے، بے پناہ واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، مگر میں اسی واقعے کو ریلیٹ کرتے ہوئے ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ سر کہ دیکھیے یہ وہ واقعہ آیا، بہت بڑا مقام تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غالباً میں نے سنا محترم عاقف صاحب بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر دعا فرمائی اور دعا فرما کے فرمایا باری تعالیٰ جو علی کو دوست جانے اس کو تو اپنا دوست جان اور جو نہیں جانتا اس کو تو اپنا دوست نہ جان. اب آپ دیکھیے کہ اتنا مقام کہ پورے ایمان کا دار و مدار مولا علی المرتضیٰ کی ذات کو قرار دے دیا. اور اس کا اظہار آقا علیہ السلام نے مختلف اور جگہوں پر بھی فرمایا، اور فرماتے ہوئے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان حدیث پاک کا نمبر 4003 بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی جو تجھ سے محبت نہیں رکھتا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اسی حدیث پاک کو مسلم میں بیان کیا کہ جو آپ سے محبت نہیں رکھتا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اور جو آپ کا بغض رکھتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، مگر مولا علی سے محبت نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ روزے رکھتا پھرے، نمازیں پڑھتا پھرے، عبادات کرتا پھرے، مگر اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کا حساب روز قیامت عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اتنا مقام و مرتبہ، اور اس مقام و مرتبہ کو جان لینے کے بعد مبارکباد دینے والی ہستی وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے. اب یہاں پر یہ ایک واقعہ تھا، ایک مقام ملا مبارکباد دینے کے لیے. سب سے پہلے مولا کائنات کے پاس شیخین پہنچ رہے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق پہنچ رہے ہیں. اور قربان جاؤں بڑا خاص میسج جس کے ساتھ میں کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ جب پھر آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ آیا، یعنی امامت اور ولایت کا معاملہ آیا، تو عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے مبارکباد دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں. اور جب خلافت کا معاملہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رائے عامہ کے لیے اور ووٹنگ کے لیے اور بیعت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو پہلے ہی دن جو ہستی سب کو بیعت پر راضی کرنے کے لیے اور بیعت لینے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے یعنی بدلہ دے رہے ہیں کہ جب مجھے خلافت اور مجھے امامت اور ولایت کا اعلان ہوا تو یہ پہنچے، آج ان کی خلافت کا وقت ہے تو سب سے پہلے علی المرتضیٰ خود پہنچے. اور اس بات کو حافظ ابن کثیر نے بیان کیا، میں بات کر رہے ہیں اس کو امام بہقی نے الاعتقاد میں بیان کیا صفحہ نمبر 351. میں کچھ ریفرنسز کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ایسی کوئی محبت میں نہ ہو جائے بلکہ اس خاص میسج کے ذریعے. اور میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے محبت کا یہ میسج دینا
دے رہے ہیں. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302, اور اب جو میں ریفرنسز دینے لگا ہوں وہ بڑے خاص ہیں, آپ سمجھ جائیں گے. شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید 656 ہجری میں انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا. الاحتجاج امام طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 امام باقر نے اس بات کو بیان کیا. پھر اسی طرح سید مرتضی علم الہدا الشافی وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 209 پر بیان کرتے ہیں, اور یہ کتاب 301 ہجری میں چھپی. پھر اسی طرح مرزا محمد تقی لسان الملک نواسخ التاریخ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 532 میں بیان کرتے ہیں. پھر علی البحرانی منار الہدا صفحہ نمبر 373. الغرض کل کتب اہل سنت اور ائمہ اہل تشیع کی کتابوں کو اٹھا لیں, اور بڑی محبت بری بات اور بڑا محبت بھرا جملہ یہ ملے گا کہ بھئی جب ولایت کا اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکباد دینے کے لیے پہنچے, اور جب خلافت کا وقت آیا تو پہلے ہی دن لا نرا لہا احدا غیرک فمد یدہ فبایعہ, کہ پہلے ہی دن جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے ہستی پہنچی, اس ہستی کا نام مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہے. اور آپ نے اعلان فرمایا, یہ جتنے میں نے کتب تاریخ کے اور کتب حدیث کے اور کتب سیر کے حوالے دیے, ان تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ آپ ہی اس عہدے کے اہل ہیں, کیونکہ آپ یار غار ہیں, کیونکہ آپ اس وقت نماز پڑھایا کرتے تھے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما نہ ہوتے, اور فرمایا میں آپ سے بڑھ کر اس خلافت کی مسند پر کسی کو بیٹھنے کا اہل نہیں سمجھتا. کہتے ہیں میں نے دیکھا, اور پھر میں ہمیشہ کے لیے اسلام کے اوپر اٹھنے والے فتنوں کو کچلنے کے لیے آپ کا مصاحب بن گیا, ساتھی بن گیا. اور یوں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, معروف حدیث پاک بخاری کی کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو وہ جب آپ پر حملہ آور چڑھ دوڑے تھے تو حفاظت کرنے کے لیے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے. تو آپ نے جو سوال کیا, آپ کل صحابہ کرام کی ساتھ تعلقات اور معاملات کو دیکھیے تو محبت کا یہ گلدستہ نظر آتا ہے, اور قرآن کی اس آیت کا کہ رحماء بینہم, یہ آپس میں بڑے محبت والے تھے, پیار والے تھے, اور آپس کے ساتھ صاف ظاہر ہے آپ کی تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو یہ سب محمدی گلدستے کے پھول تھے, اور آپس میں کھلتے اور مسکراتے ہوئی ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین محترم, انتہائی خوبصورت انداز میں محترم قبلہ انعام مصطفی صاحب آقا و مولا حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کے یوم کے حوالے سے اور محبتوں کے جو پیغامات ہیں ان کو عام کرنے کی کوشش ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں. اپنے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی, اور وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا, بہت تیزی سے بھاگتا ہے, بہت دوڑتا ہے. اور اس سے قبل چونکہ علامہ صاحب سے بھی قبلہ سے گفتگو جاری تھی, میں چاہوں گا حضرت علامہ عاکف عمار صاحب آپ اختتامی جملوں میں پیغام محبت بھی ہو جائے, اور آج کے دن کے حوالے سے ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے اسی میں آپ کا پیغام بھی ہو جائے گا. بہت خوبصورت گفتگو علامہ انعام مصطفی صاحب نے کی ہے. میں آخر پر بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ محبت کا جو پیغام ہے, یہ اس پیغام کو حضرت علی المرتضیٰ اور صحابہ کے جیسے آپس میں محبت تھی اس کو ہم نے سامنے رکھنا چاہیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ سے کسی نے پوچھا کہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا, کس سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی جن سے تاجدار کائنات محبت کا اظہار فرماتے تھے وہ فاطمۃ الزہرا. سبحان اللہ. پھر سوالی نے سوال کیا مردوں میں سے, تو دیکھیں ان کی محبت کا اپنے والد بھی سامنے ہیں, دیگر صحابہ بھی سامنے ہیں, لیکن محبت دیکھیں کہا مردوں میں سب سے زیادہ علی المرتضیٰ سے محبت فرماتے تھے. اور آگے اس کی وجہ بھی بیان کر دی, فرمایا وجہ یہ ہے کہ جتنا میں نے علی کو راٹ
کو اٹھ کے عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے امت مصطفیٰ کے اندر کسی اور کو نہیں دیکھا. یعنی اس ایک روایت کے اندر ہمیں یہ درس مل گیا کہ کوئی اللہ کے محبوب کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے, تو کوئی اور راستہ نہیں ہے, اس کو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہوگا, قیام اللیل کرنا ہوگا, تو تب اللہ پاک اس کو یہ مقام عطا کرے گا کہ وہ اللہ کے محبوب کا محبوب بن جائے گا. اور آخری بات, آج ہم جو ہے علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انعام بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور کسی شاعر نے بھی کہا کہ آج امت مصطفیٰ جو پریشان ہے اس کے لیے حل بتا دیا کہ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. میں مختصر کر رہا ہوں, مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم, علی کے دروازے سے یہ خیرات جا کے لا. یعنی آج اگر امت مصطفیٰ نے کوئی مقام پانا ہے, اور علی المرتضیٰ وہ واحد شخصیت ہیں, کیونکہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پہ اجماع تھا کہ قرآن کو 7 قراتوں کے اندر نازل کیا گیا, ہر لفظ ہر حرف اس کا ایک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. فرمایا امت مصطفیٰ کے اندر یہ شان صرف علی کو حاصل ہے کہ وہ قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی جانتے ہیں. قرآن کی 7 قراتوں پر عبود بھی حاصل کیا ہوا ہے, اور علی المرتضیٰ کا خود دعویٰ ہے جو تاجدار کائنات نے کیا کہ الستو, کہ جو مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے کر لے. تاجدار کائنات کے بعد یہ دعویٰ صرف علی المرتضیٰ نے کیا, کہا کہ علی جانتا ہے کہ قرآن کا جو حصہ جو مقام کس موقع پر کس پہ نازل ہوا, علی ہر کسی کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے. اس لیے وہ شان جو علی المرتضیٰ کو حاصل ہے وہ امت مصطفیٰ کے اندر کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے. بہت خوبصورت جی, ماشاءاللہ. ناظرین محترم, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں اور انتہائی احسن طریقے سے ہمارے دونوں شخصیات نے, حضرت علامہ عاکف عمار حسن صاحب نے بھی, اور میں چاہوں گا محترم انعام مصطفی صاحب آپ بھی 1-2 جملوں میں پیغام محبت ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے فرما دیجیے گا. بس بہت شکریہ سر. میں اختتام میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا, وہی دوست ہے خالق دو سرا کا, خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا, یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک ذات ہو, یا کل صحابہ کرام کی اور ائمہ اہل بیت اطہار کی, اور وہ تمام ہستیاں جو مینار نور تھیں, انہوں نے اپنی زندگی کے اقوال سے, احوال سے, اعمال سے اور زندگی کے ایک ایک لمحے سے محبت کا پیغام دیا ہے. آج سوسائٹی میں نفرتیں پنپ رہی ہیں. اگر ہم مولا علی المرتضیٰ کا ذکر کریں اور ان کی فکر کو نہ سمجھیں, ان کا ذکر کریں اور ان کے کردار, اور یہاں تک کہ نان مسلمز کے ساتھ آپ کا رویہ, یہاں تک کہ انسانیت کی برابری اور مساوات کا درس کہ آپ کو ایک مرتبہ عدالت میں جانا پڑ گیا, آدھے منٹ میں صرف عدالت میں جانا پڑ گیا, تو معزز ناظرین آپ نے وہاں پر آپ کو ابو الحسن یعنی کنیت کے ساتھ بلایا گیا, اور جو آپ کے ساتھ دوسرے تھے ان کا نام لے کے پکارا گیا, تو آپ نے اس قاضی کو مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جب دوسرے کا نام لیا جا رہا تھا تو تاجدار کائنات نے مساوت اور برابری کا درس دیا ہے, ڈسکریمنیشن نہیں سکھائی. تمہارا فرض تھا کہ میرا نام بھی برابری کے ساتھ لیا جاتا. تو جب یہ برابری کا تصور, اخوت کا تصور, بھائی چارے کا, عدل کا, انصاف کا ایک ایک فیلڈ میں آپ کے کارہائے نمایاں موجود ہیں, تو ان کو پڑھ کر یہ ہستیاں ہمارے لیے مینار نور ہیں, ہم بھی اسوہ حسنہ سمجھ کر کامیابی کے منازل طے کر سکتے ہیں. کسی اور طرف ہمیں جانے کی ضرورت بچتی نہیں بچتی ہے. بہت خوبصورت. ناظرین محترم, بہت خوبصورت انداز میں اختتامی جملے پیش کیے ہمارے دونوں شخصیات نے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے, اور آل محمد سے محبت کا, عقیدت کا جو سبق ہے مالک دو جہاں ہمیں یوں ہی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں شکریہ ادا کریں گے حضرت علامہ عاکف عمار صاحب کا بھی تشریف لائے, اور محترم انعام مصطفی صاحب آپ بھی تشریف لائے. دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے دن کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ ہم سے ملاقات رہے گی. پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھتے رہیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور ہمارے کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.